السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 933، سورۃ النمل، آیت نمبر 41 تا 44، پارہ نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون۔ فلما جاءت قیل اہکذا عرشک قالت کأنہ هو وأوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین۔ وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين۔ قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير۔ قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ کہا اس کا تخت اس کے لیے بے پہچان کر دو تاکہ ہم دیکھیں کیا وہ راہ پر آتی ہے یا ان لوگوں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ پھر جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے، اور ہم اس سے پہلے علم دیے گئے تھے اور ہم فرما بردار تھے۔ اور اسے اس چیز نے روکے رکھا جس کی عبادت وہ اللہ کے سوا کرتی تھی، بلا شبہ وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا اس محل میں داخل ہو جا، تو جب اس نے اسے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ اس نے کہا یہ تو شیشوں کا ملائم بنایا ہوا فرش ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گئی۔ قالا، کہا سلیمان علیہ السلام نے، نکرو، تم بدل دو، لہا اس کے لیے، عرشہا اس کا تخت، ننظر ہم دیکھیں گے، اتہدی کیا وہ راہ پاتی ہے، ہم یا تکون وہ ہے، من الذین ان لوگوں میں سے جو لا یہتدون نہیں راہ پاتے۔ فلما پھر جب جاءت وہ آئی، قیلا تو کہا گیا، اہکذا کیا اسی طرح کا ہے، عرش کی تیرا تخت؟ قالت اس نے کہا یعنی ملکہ سبا، کأنہ گویا کہ یہ ہوا وہی ہے، وَأُوتِینَا اور ہم دیے گئے تھے، العلم علم، من قبلہا اس سے پہلے، وَكُنَّا اور تھے ہم مسلمین فرما بردار۔ وصدہا اور روکا ہوا تھا اسے، ماں اس چیز نے، کانت تھی وہ، تعبدو عبادت کرتی، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر،
یقیناً وہ کانت من قوم کافرین تھی کافروں کی قوم میں سے، قیلا کہا گیا لہا اسے ادخلی تو داخل ہو جا السرحا اس محل میں، فلما پھر جب رأتہ اس نے دیکھا اسے، حاسبتہ تو اس نے سمجھا اسے لجتن گہرا پانی، وکاشفت اور اس نے کپڑا اٹھا لیا عن ساقیہا اپنی دونوں پنڈلیوں سے، قال کہا یعنی سلیمان نے کہا انہو بلا شبہ یہ سرہن محل ہے، ممرد جڑا ہوا من قواریرا شیشوں سے، قالت اس نے کہا ربی اے میرے رب انی ظلمت بے شک میں نے ظلم کیا ہے نفسی اپنی جان پر، واسلمت اور میں مطیع ہو گئی مع ساتھ سلیمان کے، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے۔ پیارے بھائیو اور میری بہنوں، سورۃ النمل میں سے ملکہ سبا کا تخت اور ملکہ سبا کی آمد ہزاروں میل دور جناب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس، ملکہ سبا جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہیں، اور ملکہ کی آمد سے پہلے پہلے ملکہ کا تخت ہزاروں میل کی دوری سے سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ 1500 میل کے فاصلے سے تقریباً ملکہ سبا کا تخت علم والے نے پلک جھپکنے میں سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا۔ اب جب جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا کا تخت پہنچ گیا تو جناب سلیمان نے کہا کہ ملکہ کے تخت میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو، رد و بدل کر دو، اور دیکھیں کہ کیا اس چیز کو دیکھ کر ملکہ سبا ہدایت پر، اسلام پر، ایمان پر آتی ہے یا کہ نہیں آتی۔ جب ملکہ سبا سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہیں تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ تو ملکہ کا امتحان تھا کہ آیا اس میں ملکہ کامیاب ہوتی ہے یا کہ نہیں ہوتی۔ تو ملکہ نے جواب دیا کہ یہ تو گویا وہی ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ تخت میرا نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہا یقین کے ساتھ کہ ہاں میرا ہے، تھوڑا سا چونکہ اس میں رد و بدل کیا گیا تھا۔ تو ملکہ سبا نے کہا کہ یہ تو گویا وہی ہے، اسی طرح کا ہی لگ رہا ہے، اور ہم اس سے پہلے علم دیے گئے تھے اور ہم فرما بردار تھے، یعنی آپ کی حکومت، آپ کے کمالات کو ہم نے پہچان لیا تھا، اس لیے ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو فرما بردار ہو کر، مطیع ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ لیکن اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی ملکہ اسلام نہیں لائی۔ اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے تحفے تحائف واپس کر دیے تھے اور لڑائی لڑنے کی دھمکی دی تھی۔ اب دوسرا بڑا معجزہ کہ ملکہ سبا کا اتنا بڑا تخت وہ ملکہ سبا کے آنے سے پہلے پہلے سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ چکا، لیکن اسے دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لائی۔ اسے کس چیز نے ایمان لانے سے روکا؟ سورج کی پوجا نے۔ یہ لوگ سورج کے پجاری تھے، ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ اتنا بڑا سورج روزانہ پورا دن روشنی اور قوت اور توانائی دیتا ہے تو یہی اللہ ہے یا یہی الہ ہے اور یہی معبود ہے۔ تو سورج پوجا کی وجہ سے ملکہ اس دوسرے معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائی، اور سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے پر سبا کی ملکہ ایمان لے آئے۔ ملکہ ایمان لے کر آئے گی
تو ملکہ کے درباری اور وزیر اور رعایا اور مملکت، ایک بندی کے ایمان لانے سے پورا ملک اور پورا علاقہ ایمان لے آئے گا۔ تو جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اور بڑا کام کیا کہ شیشوں سے ایک ملائم فرش تیار کیا، شیشوں سے بنایا ہوا ایک ملائم فرش تیار کیا۔ تو ملکہ سے کہا گیا کہ اس محل کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس صحن کے اندر، وہ صحن شیشے کے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا، اس محل اور اس صحن میں داخل ہو جاؤ۔ تو ملکہ نے سمجھا کہ یہ تو پانی ہے اور گہرا پانی ہے، حالانکہ وہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، وہ شیشوں سے بنایا ہوا ملائم قسم کا فرش تھا۔ ملکہ نے سمجھا کہ پانی ہے، تو ملکہ نے کیا کیا، اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا کہ کپڑے پانی میں بھیگ نہ جائیں۔ اور جب اس نے دیکھا کہ یہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں ہے، تو ملکہ نے اسی موقع پر پھر اللہ کی توفیق ہوئی اور لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ ملکہ کو معلوم ہو گیا کہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اللہ سچے الہ کو چھوڑ کر سورج کو الہ سمجھا اور سورج کی پوجا کی۔ اب سورج کی پوجا کرنے کی وجہ سورج کا چمکنا اور دمکنا، قوت اور توانائی عطا کرنا، تو سورج کی چمک دمک سے اہل سبا کو یہ دھوکہ لگا کہ یہ الہ ہے۔ اب یہاں سلیمان علیہ السلام کے بنائے گئے فرش سے یہ معلوم ہو گیا کہ ظاہری چمک دمک سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ملکہ نے یہاں دھوکہ کھایا، اس نے شیشوں سے بنائے ہوئے فرش اور صحن کو سمجھا کہ یہ تو پانی ہے، اس لیے اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا، اور جب اس نے دیکھا کہ یہاں تو پانی ہے نہیں، تو اسے سمجھ آ گئی کہ سورج بے شک چمکتا اور دمکتا ہے، سورج بے شک قوت اور توانائی عطا کرتا ہے، مگر سورج الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے۔ اور یہی سلیمان علیہ السلام کا مقصد تھا۔ ملکہ نے کہا کہ میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گئی، یعنی ملکہ نے یہ دیکھ کر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا۔ اور پیغمبر سلیمان علیہ السلام وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے اور سمجھانے اور قبول کروانے میں کامیاب اور کامران ہوئے۔ یہاں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری باتیں ایسی بھی کی جاتی ہیں، نمبر 1 جو کہ گھڑنتو ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، ایسی باتیں من گھڑنت ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ وہ پیغمبر کی توہین پر بھی مبنی ہیں، سلیمان علیہ السلام کی توہین پر مبنی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو بتایا گیا تھا سبا کی ملکہ جنات میں سے ہیں، یعنی ان کے والد یا ان کی ماں جنوں میں سے تھی وغیرہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح جنات اور انسان کی شادی ہونا کہیں ثابت نہیں ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ سبا کی ملکہ کے پاؤں گدھے کے پاؤں جیسے ہیں اور ان کی پنڈلیوں کے اوپر بال ہیں۔ تو کہا گیا کہ اس لیے جناب سلیمان نے بلور کا، شیشوں کا فرش بنوایا تاکہ دیکھ سکیں کہ آیا واقعتاً ملکہ کے پاؤں گدھے کے پاؤں کے جیسے یا پاؤں پر بال ہیں۔ تو یہ باتیں جھوٹ ہیں، اور ویسے بھی عام طور پر عورت کی پنڈلیوں پر عورت کی پنڈلیوں پر بال نہیں ہوتے۔ تو یہ سارا کچھ کہا جاتا ہے کہ اس لیے کیا۔ اور پھر ملکہ کے پاؤں گدھے کے پاؤں جیسے نہیں تھے، ہاں پنڈلیوں پر بال تھے، تو اس موقع پر بال صفا پاؤڈر ایجاد کیا گیا، سارا ہی جھوٹ ہے، یہ باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں۔ اور کہا گیا کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا سے نکاح کر لیا، ہاں جی،
یہ پیغمبر کی توہین پر مبنی باتیں ہیں۔ نعم العبد انہ اواب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام بڑا ہی اچھا آدمی تھا اور بہت رجوع کرنے والا تھا۔ تو اچھا بندہ اس طرح کے اوچے کام تو نہیں کرتا۔ تو یہ ساری باتیں پیغمبر سلیمان علیہ السلام پر جھوٹ ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا فرش اس لیے بنایا تاکہ ملکہ کو یہ بتایا جائے کہ کسی چیز کی چمک دمک سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ سورج کی چمک دمر اور اس کی قوت اور توانائی کا دینا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ سورج ہی الہ ہے۔ سورج تو خود مخلوق ہے، وہ تو خود لاچار اور مجبور ہے۔ تو ملکہ سبا جو سورج کی پجاری تھی، اس نے جب شیشے کے فرش کو پانی سمجھ کر دھوکہ کھایا تو اسے پتہ چل گیا کہ ہم سورج کی چمک دمک سے سورج کو دیوتا بنائے ہوئے ہیں، الہ بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ جھوٹ ہے۔ الہ وہ ہے جس کی دعوت جناب سلیمان علیہ السلام نے دی تھی، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہ وہ ہے، اللہ وہ ہے جو الرحمن ہے، الرحیم ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ تو ملکہ سبا کی ملکہ ایمان لے آئی۔ اب ملکہ ایمان لے آئی تو درباری ملکہ کے پیچھے، وہ ملکہ کے فرمانبردار تھے۔ یوں پوری سبا کی مملکت لا الہ الا اللہ پڑھنے والی ہوئی، نہ گولی چلی، نہ گرنیڈ چلا، نہ گولا لگا، نہ بارود، نہ خون نکلا، نہ تلوار چلی۔ ہاں جی، کسی خون خرابے کے بغیر ہی سلیمان علیہ السلام کامیاب ہوئے، کامران ہوئے، اور سبا کی ملکہ ایمان لے کر آئی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کو لا الہ الا اللہ پر لے آنے کے لیے اپنی قوت اور اپنی توانائیاں اور اپنے عقل کا استعمال کریں، کتاب و سنت کا سہارا لیں، اور ہم بھی یہ کوشش کریں کہ لوگ جوک در جوک اسلام اور ایمان کو قبول کرنے والے بنیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔